وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات مار دیتے ہیں، لیکن وہی ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو اولاد کوئی فکر نہیں کرتی، بیزار ہو جاتی ہے، ان کا خیال نہیں رکھتی، ان سے دور ہو جاتی ہے. کیا کہیں گے ایسی اولاد کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ کوائٹ ایگری ود وٹ یو آر سیئنگ. اچھا، وائی؟ ہاں، کیونکہ ایسا نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں تو آئی تھنک مور دین 90% آف دا پیپل دے آر ویری کیئرنگ ٹورڈز دیئر پیرنٹس. But اور نہیں ہمارے previously we have ہم seen such ہم examples. نہیں سچ ایگزامپلس ہوئی نا. ہمیں جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو وہ لک ایٹ ہم اپنی قدروں کو دیکھتے ہیں. آپ کمپیئر کریں پاکستان کو یورپ کے ساتھ تو یہ ساری باتیں وہاں کے لیے زیادہ صحیح ہیں، لیکن وہاں پہ اسٹیٹ از رسپانسبل. تو پاکستان میں الحمدللہ ابھی بھی ماں باپ کا بہت احترام کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے. لیکن وہ ایک سیگمنٹ ہے 10 to 15 or 20% اسٹیٹسٹکلی آئی ڈونٹ نو جو نہیں کرتے. اب جو ماں باپ ہیں بزرگی میں جب وہ آتے ہیں تو ان کے اندر جو 3-4 میجر پرابلمز ہوتی ہیں نا، ان کے اندر ایک تو ڈیجنریٹو پرابلمز ہوتی ہیں. جو ڈیجنریٹو پرابلمز ہوتی ہیں ان کے اندر ڈیمنشیا ہو گیا، جس کو آپ الزائمر بھی کہہ رہے تھے. بالکل. اسی طرح آرتھرائٹس ہو گیا. زیادہ جو کامن ہے کیونکہ ان کا چلنا پھرنا، ان کو بیڈ سے اتارنا، سیڑھیوں والا گھر ہے تو سیڑھیوں کا خیال رکھنا. پھر اس کے بعد زیادہ تر اس عمر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو اللہ نہ کرے اسٹروک کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو جیسے ابھی بیماریاں بتائی ہیں 3-4، ڈیمنشیا، الزائمر اینڈ پارکنسنس. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم ڈیمنشیا پہ بات کریں کہ بیسیکلی یہ سٹارٹ کیسے ہوتا ہے، کس ایج میں؟ اوبیسلی 60s اور 50s میں ہوتا ہے، لیکن اس کے سمٹمز کیا ہیں، ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے میڈیکلی ٹو بی ویری پریسائز ڈیمنشیا جو ہے یہ 65 کے بعد شروع ہوتا ہے، 65 کے بعد ہونا چاہیے، لیکن پہلے ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہو سکتا. ریزنز کیا ہیں؟ نہیں، ریزن جو ایٹیولوجی ہے اس کی وہ ایک جینیٹک بھی ہے، اچھا، اور جینیٹک کے علاوہ کچھ بیماریاں بھی ہیں، وہ تو ہم بہت تفصیل میں چلے جائیں گے. لیکن نارملی جو ہم زیادہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا الزائمر، تو الزائمر ایک خاص قسم کا ڈیمنشیا ہے. ڈیمنشیا سینائل بھی ہو جاتا ہے کہ جس میں الزائمر نہیں ہوتا لیکن پیشنٹ بہت لمبی عمر کا ہو، اور اس کو اگر نشانیاں اس کی یہ ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بھولنے کی عادت پڑتی ہے، اور بھولنے میں بھی نام کو بھولنے کی عادت پڑتی ہے. پھر پہچاننے کا پرابلم آتا ہے اس کو. پھر اس کے بعد رستہ جو اس کو ہوتا ہے، ایون اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم سے واش روم تک جانے کا جو رستہ ہے یہ اس کا کم ہو جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے وہ. اور گھر کیا جب کبھی وہ باہر جاتے ہیں تو اپنے گھر کا راستہ بھول جاتے ہیں، پھر شرمندگی سے دوبارہ کبھی باہر بھی نہیں نکل پاتے ہیں. ہاں، مطلب یہ رستے میں آ گیا. پھر اس کے بعد ایک اور پروسیس شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی جو ایک ہماری انہیبیشنز ہوتی ہیں نا، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بڑی شائستہ مزاج ہوتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، ان کی جب انہیبیشنز ختم ہوتی ہیں تو اس عمر میں آ کے بعض اوقات وہ بیہودہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد ہائیجین افیکٹ ہو جاتی ہے ان کی. مطلب بعض اوقات بہت سے پیشنٹ ایسے ہیں کہ ان کی کمپلینز یہ آتی ہیں کہ جی واش روم کی بجائے دے وینٹ ٹو دا کچن، اور انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر دیا. تو یہ ایک سٹیج آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، اور اینڈ میں جو سٹیج آ جاتا ہے اس کے اندر پیشنٹ پھر بالکل ہی بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے، اور یہ آ جاتا ہے. تو دس از واٹ لائک یو سیڈ ڈیمنشیا. جو پارکنسن ہے، پارکنسن از ناٹ ویری ویل انڈرسٹوڈ اینڈ از ناٹ ارلی ڈائگنوز. پارکنسن میں ہمارے دماغ میں ابھی تک یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو ٹریمر ہے اس کو ہم پارکنسن کہتے ہیں، حالانکہ ٹریمر بعد میں آتی ہے. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں which is called bradykinesia، یعنی پیشنٹ سلو ہو جاتا ہے، اس کے قدم چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس کی آواز کی ٹون لو ہو جاتی ہے، جب وہ چلتا ہے تو تھوڑا سا جھک جاتا ہے. اور ان سب سے بھی پہلے جو میں ایسا ڈاکٹر پوچھتا ہوں، کروٹ لینے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ان کی ٹریمر آتی ہے، اور ان کی جو ٹریمر ہوتی ہے یہ بلکہ میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاتا ہوں. یہ ٹریمر ہوتی ہے، یہ یوں شیورنگ، اور ہاں مطلب یہ انگوٹھا ہوتا ہے جو یوں کر رہا ہوتا ہے. اچھا اچھا. باقی جو ٹریمرز ہوتی ہے نا بڑھاپے کی، وہ جیسے پانی پیا یا کوئی چیز پکڑی تو یوں ہاتھ گیا، یہ عام طور پہ پارکنسن کی ٹریمر نہیں ہوتی. اور ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں کلینکلی بتا دوں
جتنی بھی ٹریمرز دنیا میں ہیں بیماریوں میں وہ کام کرنے سے بڑھتی ہیں. اچھا. پارکنسن کی ٹریمر ارلی سٹیجز میں کام کرنے سے ختم ہو جاتی ہے. یعنی ایک پیشنٹ بیٹھا ہوا یوں کر رہا ہے, تو جب میں اپنے پیشنٹ کو کہتا ہوں نا میری انگلی پکڑو, جب وہ میری انگلی پکڑتا ہے تو ٹریمر ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اس کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے. لائک آپ کو اپنی باڈی کو ورکنگ میں رکھنا جب چاہیے. ورکنگ میں آپ لے کر آتے ہو اپنی باڈی کو تو ٹریمر کم ہو جاتی ہے. اوکے. باقی جو ٹریمرز ہیں یعنی بڑھاپے کی وجہ سے ہوں, سیریبیلم کی وجہ سے ہوں, کسی اور اسینشیل بینائن ٹریمرز ہوں, وہ کام کرنے سے بڑھ جاتی ہیں. تو دو تو یہ یعنی چند ایک ویری امپورٹنٹ پوائنٹس ٹو ریممبر. اور ایک چیز جو آپ نے نہیں پوچھی میں صرف ایک دو لفظوں میں بتا دوں, ان سب سے بھی بڑھ کے جو مرٹی کے پیشنٹس کو پرابلمز آ رہی ہوتی ہے نا بڑھاپے میں اور ماں باپ کو سنبھالنے میں, وہ آرتھرائٹس ہے. اوکے. آپ دیکھیں نا, چلو یہ بیماریاں تو ہو گئیں, ایک شخص نے جس گھر میں رہتا ہے اس میں اس نے چلنا پھرنا بھی ہے, اس نے جھکنا بھی ہے, اس نے تندرست آدمی تو اپنا ایک گلاس پانی پی بھی لے گا نا, سب کے ملازم تو نہیں ہوتے نا. تو یہ ہر وقت کا پانی مانگنا, ہر وقت کا واش روم میں جانا تو سہارا, یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. بالکل. آمنہ, اف آئی آسک یو, جو ڈیمنشیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو سائیکولوجیکل کیا افیکٹ ہوتا ہے ان کی اپنی لائف پر, ان کی مینٹل ہیلتھ پر؟ جی, ایک چیز جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی خوبصورتی سے بتائی, پہلے اس میں اگر آپ کی اجازت تو چھوٹی سی ایڈیشن کرنا چاہوں گی کہ اوور آل ہماری سوسائٹی میں چاہے الزائمر ہے, ڈیمنشیا ہے یا پارکنسن ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہماری جنرل پاپولیشن ہے اس کو بالکل بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو سائیکولوجیکل پرابلمس پیشنٹ فیل کرتا ہے یا اس کے کیئر گیور فیل کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیوج اور ایمنس ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ جی اولڈ ایج کے ساتھ ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ لوگ سلو ہو جائیں گے, لوگ اتنا زیادہ مطلب ایکٹیو نہیں رہیں گے, یا 60 کے بعد ہم جیسے کامن پنجابی میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ 17 بترا گیا ہے یا سٹھیا گیا ہے, یہ ٹرمینالوجی ہم بہت فریکوینٹلی سنتے ہیں نا کہ آفٹر 60 اور 70 سٹھیا گیا یا 17 بترا ہو گیا. تو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ جیسے اچھا صرف اپنے گھر کے بزرگوں کے بارے میں نہیں کہا جاتا ہے, ہم یوزلی کسی باہر والے کو بھی دیکھ لیں تب بھی یہی کہا جاتا ہے. جی, بیسیکلی ایک تو ہمارا اوور آل کانسیپٹ ہے کہ ہم اولڈ ایج پاپولیشن کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ہمارے لیے ان امپورٹنٹ ہے, اور آنیسٹلی پاکستان میں یہ بہت انڈر یوٹیلائزڈ پاپولیشن بھی ہے, کیونکہ ہم اس کی امپورٹنس نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے کیا کنٹریبیوشنس دے سکتے ہیں. اس پہ ہم لیٹر آئیں گے کہ کیسے دنیا نے اولڈ ایج پاپولیشن کو ایز اے ویری امپورٹنٹ ریسورس چینلائز کی ہے. اگر بریفلی بتاؤں تو جاپان میں جیسے اولڈ ایج پاپولیشن کو وہ بچوں کی کیئر گیونگ, نرسنگ اور ٹریننگ میں ایز مینٹور یوز کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو آداب سکھائیں, ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ایجوکیٹ کریں جو پیرنٹس نہیں کر سکتے. اور یہ ایک بہت سکسیزفل ماڈل ہے جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ضرور آنا چاہیے اور ہمیں یوز کرنا چاہیے. کمنگ ٹورڈز یور کویسچن رابعہ, جب ہم لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے, جو ہمارے لے مین ہیں یا بہت سارے ہمارے سننے والوں کو بھی شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ ان تینوں چیزوں میں فرق کیا ہے, تو ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ پرابلمس کو بھی ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, جس کا ظاہر ہے ہماری انسانی نفسیات پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے. سب سے پہلے ایک لیٹس سے ہم اگر ایک پارکنسن کی ہی بات کریں تو پارکنسن کا جو ڈائگنوسز ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ فیملی کے لیے بھی کافی چیلنجنگ ہوتا ہے یہ ڈائگنوز کرنا, کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو جنرل فزیشینز یا عام ہمارے روٹین میں بہت ایسے کہتے ہیں کہ پریکٹس میں کوئی ڈاکٹرز نے ایک ٹائم پہ 100 پیشنٹس دیکھنے ہیں, وہ بھی اتنا ٹائم انویسٹ نہیں شاید کرتے کہ وہ جلدی ڈیڈکٹ کر سکیں, کیونکہ رپورٹنگ فیملی کی اتنی اچھی نہیں ہوتی. کیا چیزیں فوکس کرنے والی ہیں رائٹلی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, میں سمجھتی ہوں کہ جو سلو ہونا ہے اس کے بہت سے فارمز ہیں. جیسے کہ رائٹنگ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی رائٹنگ آپ دیکھیں گے کہ اس کی رائٹنگ ڈفرینٹ ہو جائے گی, بہت وہ اور طرح سے لکھنے لگ جائے گا, چال آپ کی ڈفرینٹ ہو جائے گی, بہت سلو گیٹ ہو جائے گی, باڈی ایسی شیکی سی ہو جائے گی. اور کیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ باڈی ٹو باڈی مطلب ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہے نا ہر انسان کی؟ نہیں, بالکل ہوتا ہے. ایک تو اولڈ ایج کے چینجز ہیں نا, یہ چینجز ہیں جو اگر آپ آبزرو کر رہی ہیں, اگر فیملی انوالو ہے کسی بزرگ کے ساتھ اور ان کو دیکھ رہی ہے کیئرفلی کہ ان کی پرسنالٹی میں, ان کے باڈی پاسچرز میں, ان کی ڈیلی لیونگ میں, فنکشننگ میں, ہائیجین میں کیا چینجز آ رہے ہیں تو وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اچھا, پہلی چیز یہ کہ وہ پیشنٹ جو خود ان تبدیلیوں سے گزر رہا ہوتا ہے اس کی نفسیات پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے.
ڈیفینیٹلی سب سے پہلی چیز جو آپ فیل کرتے ہیں وہ ایک ایجیٹیشن ہے اپنی اس روٹین میں تبدیلی سے. آپ ایڈیکویٹلی اپنے ڈیلی فنکشنز جو ہیں لائف کے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے, اس سے طبیعت میں ایک چڑچڑا پن, غصہ, بے چینی, ان ایڈیکویسی کی فیلنگ کہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. ایک میرے خیال میں جو ہے نا ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان پر ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہو. جی ڈیپینڈنٹ بھی, اور پھر یہ کہ جو کیئر گیور ہوتا ہے نا موسٹلی وہ سب سے زیادہ غصہ فیس کر رہا ہوتا ہے اس پیشنٹ کا, وہ اسے ہی سب سے زیادہ برا بھلا بھی کہتے ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں. اور جیسے جیسے اگر ہم بات کریں کہ جہاں پر میموری ایشوز اور کوگنیٹیو ڈکلائن آنا شروع ہوتا ہے, وہاں پر اکثر ہمیں یہ چیلنجز گھروں میں دیکھنے کو ملے ہیں جو میں نے اپنی سائیکولوجیکل مینجمنٹ کی فیلڈ میں دیکھے ہیں, کہ اکثر جیسے گھر میں ہوتا ہے کہ آدمی کام پہ چلے جاتے ہیں اور خواتین یا بہو وغیرہ گھر میں سسر کی دیکھ بھال کری ہیں, ساس کی کری ہیں. اب اگر انہیں بھول گیا کہ انہوں نے کھانا کھایا تو وہ بیٹے کو کہیں گے مجھے تو سارا دن کسی نے کھانا ہی نہیں دیا. اور اب یہ انڈرسٹینڈنگ کرنا کہ کیا پیرنٹس جھوٹ بول رہے ہیں یا میری بیوی نے کھانا نہیں دیا از اے ویری بگ ڈسکارڈ ان سرٹن سچویشنز, کیونکہ وہ بتانا مشکل ہوتا ہے کہ جی ابھی تو دیا تھا تھوڑی دیر پہلے, کیونکہ وہ یاد نہیں ہوتا. اس کے ساتھ بڑھاپے میں تو مسئلے چل ہی رہے ہوتے ہیں بزرگوں کو, لیکن جو ان کی ساتھ والی فیملی ہے وہ بھی بہت زیادہ کہیں نہ کہیں افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے.